ابو علی سینا حکمت اور اسرار و حکم انسانیہ کے امام اپنے زمانے کے قرابیتی، وہ لکھتے ہیں تنقیحات میں، اگر آپ کو بھوک لگی ہے نا تو کھانا نہ کھائے، 2 پیسے کے خوشبو لے لیں اور 2 پیسے کے بادام لے لیں۔ خوشبو روح بڑھاتی ہے، دل قوی کرتی ہے، اندرونی قوت جتنی ہے خوشبو پیدا کرتی ہے، اور ظاہری طاقت اور صلاحیت قوت باغ، قوت جماع، قوت وقاع، اعضاء کا مضبوط ہونا، دیرپا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے بادام، کشمش، پستے اور ان چیزوں میں بقدر اندازہ الشفاء فی القلیل۔ چند بادام کھائیں گے تو قوت بڑھے گی، اور زیادہ کھاؤ گے پیٹ خراب ہو جائے گا، سوزات میں مبتلا ہو جائے گا، پیشاب جلنا شروع ہو جائے گا، بے انتہا گرم ہے۔ آپ روٹی پکاتے تو دیکھتے ہیں جل رہی ہے، بس ہٹاؤ، تو آپ کھانے پینے میں بھی جل رہے ہیں لیکن عقل نہیں۔ ابن علی سینا نے تنقیحات میں لکھا ہے کہ جب آدمی کو سخت بھوک لگی اور بہترین وقت ہے، بھوک لگنا اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے، انبیاء اور اولیاء کو بھوک لگتی، سبحان اللہ۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب آپ پیٹ بھریں گے، بہت زیادہ کھانا کھائیں گے، وہ نقصان کر لے گا۔ کہتے ہیں 2 پیسے کے، اس زمانے میں 2 پیسے کے بدلے کتنے بادام ملتے تھے، اور 2 پیسے کی خوشبو لے گا۔ خوشبو 4 ہے، اعلیٰ اور افضل مشک ہے، اگر اصلی حالت میں مشک۔ وَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ۔ اور دوسرا پھر عود ہے، اور عام پھول اور کلیوں سے جو نکلتا ہے وہ گلاب اور پھر چنبیلی۔ بس اس کے علاوہ چیزیں جو ہے وہ نہ استعمال کرے، وہ خریدے، نقصان پہنچا دے گا، کوئی آنکھیں خراب کرے گا، کوئی معدہ برباد کرے گا۔ اصلی گلاب قنوج کی، اور اعلیٰ چنبیلی ترکیہ کی، اور مشک یمن کا، اور عود بھی ہندوستان بخاری میں ہے العود الہندی، ہندوستان کا عود پرانا زمانے حضرت کے زمانے سے مشہور ہے، آپ نے ذکر کیا ہے، چھوٹے بچوں کے علاج میں کہا بس علیکم بالعود الہندی، ہندوستانی عود استعمال کرو کافی، کیوں ان کے جنہیں ٹاٹیاں لگاتے ہیں وہ تکلیف کرتے ہیں۔ تمہیں ایک دفعہ بخاری بھی یہاں سننا چاہیے، پتہ چلے گا کتنا فرق ہے یہاں اور جگہوں۔ الحمدللہ۔ اللہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال۔ بھائی آپ کے پاس ہے، اس کا باپ مرا ہے، بچہ ہے، خود تو لے نہیں سکتے، آپ حوالے کریں، ان کے اعزاء اور رشتہ داروں کو جمع کریں، یہ چیزیں میرے پاس ہے، ان کے حوالے کرتا ہے۔ اس میں قرآن تفصیل کرے گا، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلنا ناپاک پاک سے۔ یتیم کا مال آپ کے لیے ناجائز ہے، اور ناجائز کو خبیث کا۔ آپ کا پاک مال کیوں ہم وہاں خراب کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس 100 روپے حلال کے، 20 روپے حرام کے ملے، آپ اس کو ملا کر کے سارا حرام ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس دودھ کا جگ بڑا ہوا ہے، آپ اس میں 2 قطرے پیشاب یا 1 قطرہ خون یا شراب ڈالتے سارا گندا ہو جائے۔ اپنے مال کو ناجائز چیزوں سے کیوں خراب کر رہے ہیں؟ بے عقل، صاف ستھرا رکھو اس کو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہیں ہڑپ کرو ان کا مال اپنے مال میں ملا کر۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ حوباً اسماً، حوباً معصیتاً،